سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ میں ڈیبیٹ کرنے کو صحیح نہیں سمجھتا۔ میں نے تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی تھی پہلی بار دبئی میں، ادب کے ساتھ عرض کیا تھا کہ یہ دین کو پہنچانے کا کوئی صحیح طریقہ ہی نہیں ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد خود انہیں اس کے نتائج بھگتنا پڑے۔ میرے وہاں ملیشیا میں ہوتے ہوئے ان کو ملک چھوڑنا پڑا، ان کی شہریت ختم ہو گئی، اور میں وہیں تھا ابھی جب وہ وہاں آئے، اور اب تک وہاں مقدمات کا صرف سامنا کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے ہندو، وہاں کے چینی، وہ سب کے سب یہ مقدمہ لے کے کھڑے ہو گئے کہ یہ آدمی تو نفرت پھیلاتا ہے ہمارے درمیان۔ یہ بظاہر آپ کی تسکین ہو جاتی ہے اس سے، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ میں پھر گزارش کروں گا کہ اس برتری کی نفسیات سے بھی نکل جائیں۔ ہمارا کام ہے صرف نصح و خیرخواہی کے ساتھ اپنی بات پہنچانا۔ تو یہ بات جب پرسکون ماحول میں پہنچائی جاتی ہے تو یہ دلوں میں اپنی راہ نکالتی ہے، اور اگر اس کو ڈیبیٹ بنا دیا جائے تو اس کا تاثر ختم ہو جاتا ہے۔ This question is from Mr. Ghulam Nabi. Sir, what is your opinion about the scientific approach of Dr. Zakir Naik about the teachings of Islam through Peace TV? دیکھیے، میں نے بہت سارا دیکھا ان کا، میں اس کو سائنٹیفک اپروچ نہیں مانتا، وہ تو ایک ڈیبیٹ ہے جو کہ بچوں کو مینیپولیٹ کر لیتے ہیں، اور وہ پھر ان بچوں کو، وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو اگین یہ سائیکل چلتا جا رہا ہے۔ سر یہ بہت بڑا گناہ ہے جو وہاں ہوتا ہے۔ بہن جی، آپ کے کوئی سوال میں تکرار ہے۔ آپ کہتے میرا معاشرہ اسلامک ہے، پھر بولتے پیڈو فائل ہے۔ سر یہ کہہ رہی ہوں کہ وہی پیڈو فائل مسجدوں میں جاتے ہیں۔ بہن آپ نے سوال پوچھا، اب ذرا آپ خاموش رہیں گی؟ آپ نے سوال ختم ہو گیا نا؟ میرا جواب سننا چاہتی کہ نہیں آپ؟ جی سر۔ آپ سننا چاہتی کہ نہیں؟ جی سر۔ تو آپ کا سوال ختم۔ ابھی میرا جواب سنیے۔ آپ نے جو سوال کیا میرے حساب سے کانٹرڈکشن ہے۔ آپ نے کہا میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے اور میرے معاشرے میں پیڈو فائل ہے، دونوں میں ٹکرار ہے۔ کوئی بھی اسلامک ماحول میں پیڈو فائل ہو ہی نہیں سکتا۔ ادھر آپ کا پہلا پارٹ غلط ہے یا دوسرا پارٹ، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بہت اسلامک کو چوری کر رہا ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کو ماننا پڑے گا آپ کے سوال میں خطا ہے، پہلے بار یا دوسرے بار، ہاں کہ نہیں؟ سمپل۔ میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے، پیڈو فائل ہے۔ پیڈو فائل مطلب بچوں کے ساتھ زنا کرنا، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کون سے اسلامی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن مجید میں لکھا ہے؟ کون سا چیپٹر ہے؟ کون سا ویسے کا پیڈو فائل کرنا چاہیے؟ کون سے حدیث میں لکھا ہے؟ آپ کا یہ کہنا یا پہلے بار غلط ہے، دوسرے بار، دونوں بار تو صحیح۔ اسی لیے آپ کے سوال میں تکرار ہے۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میرے معاشرہ سمجھتا ہے بہت اسلامک ہے تو مانوں گا۔ یہ بولنا اسلامک ہے، خواتین باہر نکلتے نہیں ضرورت کے بنا، اور آدمی لوگ نکلتے باہر ضرورت کے بنا، یہ تو پرابلم ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ پیڈوفیلیا۔ سائنٹیفک اپروچ ایک الگ چیز ہے، سائنٹیفک اپروچ بالکل ایک دوسری چیز ہے۔ وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں، ہی از اے ڈیبیٹر۔ وہ نہ دائی ہیں، نہ اسکالر ہیں، نہ سائنٹسٹ ہیں، وہ ایک ڈیبیٹر ہیں۔ تو جس کو ڈیبیٹ اچھا لگتا ہو وہ۔ ایک صاحب میرے پاس آئے ایک بار، جو بہت زیادہ تھے ان کے جلسوں میں، تو میں نے پوچھا ان سے کہ وہاں پر تالیاں بجتی ہیں؟ ہاں۔ میں نے کہا آپ بھی بجاتے ہیں؟ ان کا کہا ہاں ہم بھی تالیاں بجاتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ بتائیے کہ رسول اللہ بھی ایڈریس کرتے تھے تو کیا وہاں تالیاں بجتی تھی؟ کہا نہیں، وہاں تالیاں نہیں بجتی تھی۔ تو میں نے کہا جو کام رسول اللہ کے دوران نہ ہوا ہو وہ آپ کرتے ہیں، یہ اسلام تو نہیں ہے، کچھ اور ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ تقریر کر رہے ہیں وہاں تالیاں بج رہی ہیں، تو اسلام تو نہیں ہو سکتا یہ، اور جو کچھ بھی ہو وہ۔ تو میں نہیں مانتا کہ کوئی اسلام ہے یہ کہ تالیاں بجیں۔ ابھی دیکھیے مجھ سے ایک صاحب نے کہا یہاں پر، جب میری تقریر ختم ہوئی، چائے کا ٹائم آیا، تو مجھے خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہا کہ سب لوگ چپ ہیں۔ ابھی میری 1 گھنٹے کی تقریر ہوئی تھی، 1 گھنٹے کی، یہی ابھی آج کی بات ہے۔ یہ وقت صاحب موجود ہیں یہاں پر، انہوں نے کہا مجھ سے آ کر کہ سب چپ ہے، سوچ رہے۔ یہ ہے اسلامی اسپیچ۔ جس اسلامی اسپیچ پہ تالیاں بجے وہ کچھ اور جو بھی ہو، بلکہ اسلام نہیں ہے وہ۔ میں نہیں مانتا کہ وہ سائنٹیفک اپروچ ہے، میں نہیں مانتا کہ وہ دعوی ورک ہے،
میں نہیں پتا کوئی اسکالرشپ ہے، وہ ڈبیٹ ہے. جو تالیاں بجاتے ہیں بجائیں جا کر وہاں خوش ہوں، باقی میں اس کو اسلام ماننے کو تیار نہیں. His second یہ اسلام یہ تھا کہ لوگوں کو چپ لگ گئی، خاموشی طاری ان کے اوپر ہو گئی. ایک بار تو یہاں پر ہمارے مسٹر بترا یہاں پر ہیں، ایک انڈسٹریسٹ ہیں، وہ بزنس مین ہیں. وہ ایک بار تو آئے وہاں پر، ایک بار نہیں کئی بار آئے شاید. ان کا کہ پہلی بار میں کسی ایسی میٹنگ میں بیٹھا ہوں جہاں لوگ خاموشی سنتے ہیں، بالکل پن ڈراپ سائلنس. نہ کوئی موبائل استعمال کرتا، نہ کوئی ہوا کرتا، نہ کوئی بات کرتا آپس میں. تو اسلامی میٹنگ یہ ہے. وہ سب اسلامی میٹنگ نہیں ہے. کچھ اور جو بھی اس کا نام دے لیجیے آپ، دوسرا نام دیں تو مجھے کچھ آپ فکر نہیں ہے، لیکن بار اسلامی میٹنگ نہیں کر سکتا میں اس کو.